اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ یقین رکھو، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو تم کسی عام ہستی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم اس رب کے در پر جھکتے ہو جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں شکل دی، تمہارے دل کو دھڑکنے کا حکم دیا، تمہاری سانسوں کو روا رکھا اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ جب تم اس سے مانگتے ہو تو تمہاری آواز عرش تک جاتی ہے، تمہارے لبوں کی تھرتھراہٹ، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہارے دل کی دھڑکن، تمہاری خاموش آہیں سب اس کے علم میں ہوتے ہیں۔ تم کچھ کہو یا نہ کہو، وہ تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ تم انسانوں کے در پر جاؤ تو بار بار انکار کا سامنا ہوتا ہے، بار بار سوال کرنے پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، بار بار مانگو، راتوں کو اٹھ کر مانگو، سجدے میں رو کر مانگو، تنہائی میں آہستہ سے مانگو۔ وہ تمہیں تھکاتا نہیں، ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ کیسا مہربان ہے نا وہ رب۔ جب تم سب سے امیدیں توڑ بیٹھو تب وہ تمہیں تھام لیتا ہے، جب سب تمہیں چھوڑ دیں وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جب تم خود اپنے آپ سے باہر جاؤ تب وہ تمہیں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ تو بتاؤ، ایسے رب سے مانگنے میں جھجک کیسی؟ ایسے رب سے مانگنے میں ڈر کیسا؟ کیوں سوچتے ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں؟ کیوں یہ گمان کرتے ہو کہ میری دعا شاید رد ہو جائے؟ یاد رکھو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، وہ یا تو تمہیں فوراً مل جاتی ہے، یا کچھ وقت کے بعد ملتی ہے، یا تمہیں کسی آزمائش سے بچا لیتی ہیں، یا پھر قیامت کے دن تمہارے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس دن تم حیران رہ جاؤ گے کہ ایک معمولی سی دعا پر اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ وہ رب تمہارے ہر آنسو کو گنتا ہے، تمہاری ہر فریاد کو سنتا ہے، تمہاری ہر دکھی بات کو سمجھتا ہے، اور تمہارے ہر یا اللہ پر وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تم گناہ گار ہو، کمزور ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تو کیا ہوا؟ تم تو اسی کے بندے ہو، وہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تم سچے دل سے پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایسا سینے سے لگا لیتا ہے جیسے کبھی دور ہی نہ ہوئے تھے۔ جب تم رات کے سناٹے میں تنہا روتے ہو، جب دل میں درد ہوتا ہے اور زبان پر بس ایک ہی نام ہوتا ہے، اللہ، تو جان لو تم اس کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ تم جس تکلیف میں ہو وہ جانتا ہے، تم جس بے سکونی میں ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جس کمی کا شکار ہو وہ سن رہا ہے۔ بس وہ تمہارے صبر، تمہارے یقین اور تمہاری اخلاص کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تم زیادہ مانگو، تاکہ تم اس سے اور قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں صرف اسی کی امید باقی رہے۔ اور جب وہ دیتا ہے تو اپنی انداز سے دیتا ہے، ایسا کہ تمہارا دل جھوم اٹھے، آنکھیں نم ہو جائیں اور تم کہہ اٹھو، یا رب تو نے تو مجھے میری اوقات سے بھی زیادہ بڑھ کر دیا۔ تو کیوں نہ یقین کے ساتھ مانگو، کیوں نہ دل میں یہ سکون رکھو کہ جب تم نے رب سے مانگا ہے تو اپنے دل میں محرومیت کا شک نہ رکھو۔ تم مانگو ٹوٹ کر، بکھر کر، لیکن یقین کے ساتھ کہ تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو زمین و آسمان کے رب کے خزانے تمہارے سامنے کھلتے ہیں۔ جب تم سجدے میں گرتے ہو تو تم دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے قریب ہوتے ہو، اور جب تم اسی کے سامنے روتے ہو تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے در پر تو خیر تو ہو سکتی ہے مگر نا امیدی نہیں۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ بعض دعائیں تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تو خیر کا شکار ہوتی ہیں تاکہ تم سیکھو، سنبھلو، بہتر ہو جاؤ، اور پھر یا وہ دیتا ہے تو تمہاری روح بھی شکر سے جھک جاتی ہے۔ بس مانگتے رہو، چاہے کتنی ہی بار مانگنا پڑے، چاہے آنکھوں سے کتنا ہی رو لینا پڑے، چاہے دنیا والے تمہیں دیوانہ کہے، تم صرف اپنے رب سے جڑے رہو، اور ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب تمہاری دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ تم اپنے رب کے دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو گے اور تمہیں وہ راتیں یاد آئیں گی جن میں تم تنہائی میں اس سے مانگ رہے تھے، اور پھر تم کہو گے، اے میرے رب، تو نے میری سن لی، تو نے مجھے نواز دیا،
تو نے مجھے وہ بھی دیا جو میں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ بس یاد رکھو، تم اللہ سے مانگ لو تو پھر نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، بلکہ یہ ایمان رکھو کہ وہ رب ضرور دے گا، اور دے گا ایسا کہ تمہارا دل سجدے سے اٹھنا ہی نہ چاہے گا۔ بس تم اپنی دعاؤں کا دامن نہ چھوڑو، سجدے کو اپنی پناہ بناؤ، آنسوؤں کو اپنی زبان بناؤ، اور دل کو اللہ کے حضور جھکا دو۔ پھر دیکھنا کیسے وہ تمہارے راستے آسان کرتا ہے، کیسے وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، کیسے وہ تمہیں لوگوں کی محتاجی سے نکال کر صرف اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور جب تم ایک بار اس کی محبت میں گم ہو جاؤ گے تو تمہیں اس کے سوا کسی کی طلب نہیں رہے گی۔ تب تم دعا مانگو گے تو دعا کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کرو گے، اسے مانگنے کے لمحے کو ہی نعمت سمجھو گے۔ بس یاد رکھو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے نیاز نہیں ہوتا، تو تم بس اللہ سے مانگو، وہی دے گا۔ اور جب وہ رب دیتا ہے نا تو تمہیں صرف ایک چیز نہیں دیتا، وہ تمہاری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ تمہیں صرف رزق نہیں دیتا، وہ تمہارے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ وہ تمہیں صرف خوشی نہیں دیتا، وہ تمہیں ایسا اطمینان عطا کرتا ہے جو لوگوں کی باتوں، حالات کی سختی اور دنیا کے ٹھوکروں کے باوجود باقی رہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں اپنا قرب دیتا ہے، اور آپ کا قرب اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تمہارا دل ٹوٹا ہو یا زندگی تھکی ہوئی ہو، جب رب کا قرب نصیب ہو جائے تو ہر دکھ ہلکا لگتا ہے، ہر اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے، اور ہر کمی نعمت میں بدلنے لگتی ہے۔ اللہ تمہیں کبھی تمہارے حال پر نہیں چھوڑتا، بس وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے کسی بڑے انعام کے لیے، کسی عظیم لمحے کے لیے، کسی بہتر کل کے لیے۔ کبھی کبھی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ تمہیں عطا کرے تو تمہارا ظرف بھی اسی انعام کے قابل ہو، تمہارا دل شکر سے لبریز ہو، اور تمہاری روح اس نعمت کی قدر جانتی ہو۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھ سے ہر چیز کے لیے دعا کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ بہتر ہو، میں تمہیں وہ بہترین بنا کے دوں گا۔ بس تم اپنی اللہ پر یقین رکھو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو وہ چیز دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کر رہے ہو، انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔